الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أبدا سرمدا أبدا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال الله تعالى في مقام آخر: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة لا تعد ولا تحصى. وعلى الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. محبت کا اعتراف نہیں، جسے نبی کی محبت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ حج بھی کرے مگر ثواب نہیں، زبان پر اللہم لبیک اور دل میں بغض نبی، تیری قسمت میں پھیرے ہیں مگر ثواب نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نعت جناب سید الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ افضل تحیات و صلوات کے بعد برادران و خواتین اسلام، جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے سلسلہ میں ہم جامع مسجد البتول کے اندر حاضر ہیں اور آج اللہ کے فضل و کرم سے دو نعمتیں ہمیں میسر ہیں۔
ایک یوم عرفہ اور دوسری یوم جمعہ۔ آپ جانتے ہیں کہ ذی الحجہ کی نامی تاریخ کو مسلمان بھائی اور بہنیں، مرد اور عورتیں میدان عرفات کے اندر جمع ہو کر ایک اہم فریضہ جسے حج کہتے ہیں بجا لاتے ہیں۔ وہ لوگ کتنے خوش بخت اور خوش قسمت ہیں کہ جنہوں نے حج کر لیا، اور جو ابھی تک نہیں گئے رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قسمت میں حج کر دے۔ کہنا آمین۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، حج بیت اللہ کے سلسلہ میں آپ کو علم ہونا چاہیے کہ یہ عبادت فرض ہے، لیکن کن پر؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو صاحب استطاعت، جن بھی استطاعت، جن کے اندر تقریباً 8 شرطیں پائی جائیں، جن میں سے 2 شرطوں کا تعلق صرف بیویوں اور عورتوں کے ساتھ ہے، اور باقی یہ شرائط جب کسی مرد یا عورت میں پائی جائیں تو ان کو چاہیے کہ جلد از جلد حج بیت اللہ بجا کرا، اس میں تاخیر نہ کریں۔ اگر تاخیر کریں گے تو وہ مرد بھی اور عورتیں بھی گنہگار ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی، کیا اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ کہ لوگوں پر یہ فرض اور واجب ہے کہ وہ رب کے گھر کی زیارت اور اس کے دیدار کے لیے جائیں۔ لیکن کون جائے؟ جو صاحب استطاعت۔ اب مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے وہ کون کون سی شرطیں ہیں۔ میری یہ بات بہت دور تک جا رہی ہے اور آپ حضرات و خواتین تو سن ہی رہے ہیں، لیکن نیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں میری بات کو پہنچایا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، دوسری شرط یہ ہے کہ عاقل ہونا، تیسری شرط ہے بالغ ہونا، چوتھی شرط ہے کہ جس کے اندر یہ 4 شرائط پائی جائیں: جانے کا خرچہ، وہاں رہنے کا خرچہ، پھر واپس آنے کا خرچہ، اور جو اس کے زیرے کی حفاظت بچے ہیں ان کا خرچہ، اور پھر وہ صاحب استطاعت مرد، وہ جناب عالی تندرست، وہ کسی پر ڈیپینڈ نہ ہو۔
یہ تو جناب علی شرائط ہے نا مرد کے لیے، عورت کے لیے دو شرط۔ پہلی شرط یہ ہے کہ عورت کا محرم اس کے ساتھ، اور محرم وہی ہوتا ہے جس کے ساتھ کسی بھی اسٹیج پر نکاح نہ ہو سکے، مثلا باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، ماموں ہے وغیرہ، یہ محرم۔ ایک مسلمان عورت کو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ جناب علی کچھ ایجنٹ حضرات بیویوں کو برقرار دیا کرتے ہیں کہ نہیں بہن کوئی بات نہیں چلے جائیں، لیکن میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا فرمان ہے؟ سنیے سرکار کا فرمان۔ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا لا تحجن امرأۃ الا عورت حج نہ کرے مگر اپنے محرم کے ساتھ، جب تک اس کو محرم میسر نہیں ان پر حج فرض نہیں۔ دوسری شرط عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ عدت میں نہ ہو۔ خدا نخواستہ اگر کسی بیوی کو طلاق ہو جائے تو طلاق کی عدت گزارنا ان پر فرض ہے۔ اگر خدا نخواستہ اسے طلاق ہو گئی ان دنوں میں کہ جن دنوں میں یہ حج کے دن ہوتے ہیں، تو عدت گزارنا اس کے لیے لازم اور ضروری، اور وہ عدت بھی کتنی تقریباً 3 یا پونے 3 ماہ، اور اگر اس کا خام بہت ہو گیا تو پھر اس کی عدت 4 ماہ اور 10 دن۔ اب یہ جب شرائط پائی جائیں تو پھر میرے اور آپ کے آقا کا بھی اور اللہ کا بھی فرمان یہ ہے کہ اس کو جلد از جلد حج کرنا چاہیے، اور اگر حج نہیں کرتا، جیسے کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہو گیا، نہیں جی میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، میں نے بیٹے کے پائے بھیجنا ہے، میری جاب کا کیا ہوگا، میرے میرے کاروبار کا کیا ہوگا، یہ ہمارے ایکسکیوزز ہیں، ہمارے آپ نے بنائے ہوئے یہ عذر ہیں، ان کا شریعت مطہرہ کی روح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی شرائط پانے کے باوجود حج نہیں کرتا، وہ فاسق ہے، فاجر ہے، پگلے درجے کا گنہگار، اور اس کی صحیح معنوں میں نماز بھی قبول نہیں، کیونکہ شرطیں پائی جاتی ہیں، اور اپنی بچے کی شادی کے لیے